بسم الله الرحمن الرحيم. إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سیدنا و مولانا ابو القاسم والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله تعالى في شأنهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم أجمعين، ولعنة الله على أعدائهم الملعونين. أما بعد، فقال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بہت کچھ ارشادات ہمارے محترم نے کیے، بس ایک امر کی وضاحت اپنے لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ مجھے ایک مقلد کی حیثیت سے دیکھیے، ایک مجتہد کی حیثیت سے دیکھیے۔ اس لیے جس مسند پر مجھے بٹھایا گیا ہے وہ تو قبلہ جن کا تذکرہ ہوا ان کی مسند ہے، ان کا مذاکرے کا آغاز اور رواج انہوں نے فرمایا، لیکن وہ اپنی نظر رکھنے والے ہیں اور خود مجتہد ہیں، لیکن میں بہرحال مقلد ہوں۔ میری اپنی کوئی اگر ان عزیزان بزرگان کے سامنے کوئی بات ہوتی ہے تو جو کچھ اپنے مطالعے میں ہوتا ہے وہ عرض کر دیتا ہوں، لیکن ایک سائل کی حیثیت سے عرض کرتا ہوں، ایک صاحب رائے کی حیثیت سے۔ تو اس لیے میں آپ کے سوالات کے لیے وہی کچھ عرض کر سکوں گا جو میرے لائق ہے۔ باواز بلند صلی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ، پہلا سوال یہ ہے کہ آج کل ممبروں پر مقلد اور غیر مقلد کی بحث چل رہی ہے، فقہ اہل بیت اطہار کے مطابق اس کی تشریح فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقہ اہل بیت کے حوالے سے فرمایا گیا ہے کہ ہر مومن کو تین باتوں میں سے ایک پر عمل کرنا چاہیے، یا مجتہد ہونا چاہیے، یا مقلد ہونا چاہیے، یا محتاط ہونا چاہیے۔ مقلد وہ ہوتا ہے جو کسی مجتہد اور بالخصوص مجتہد اعظم جو صاحب نظر ہوتے ہیں، بلکہ صاحب نظر علماء میں سے بھی سب سے اعلم اور افضل ہوتے ہیں، ان کی تقلید کرتا ہے اور ان کی نظر پر عمل کرتا ہے۔ اور جو مجتہد ہوتا ہے وہ اپنی نظر پر عمل کرتا ہے، خود
اس حد تک علمی بلندی پر فائز ہوتا ہے کہ اس کے لیے تقلید کرنا حرام ہو چکی ہوتی ہے. یعنی مجتہد وہی ہوتا ہے جو کسی کا مقلد نہیں ہوتا، بلکہ اس پر تقلید کرنا حرام ہوتا ہے. تیسرا ہے محتاط. واضح ہے کہ وہ احتیاط پر عمل کرتا ہے، اور احتیاط پر عمل کرنا بہت مشکل سا کام ہے. پہلے تو یہ سمجھنا کہ اس مسئلے میں احتیاط کیا ہے، خود اس کے لیے ایک علمی حیثیت چاہیے. اپنی مرضی تو چلتی نہیں، احتیاط میں بھی علم چلتا ہے، اور علم ہی بتاتا ہے کہ اس موضوع میں احتیاط کیا ہے. اس لیے ایک عامی شخص کے لیے مکمل طور پر محتاط ہو جانا یہ مشکل ہوتا ہے. لہذا ایک عام مومن کے لیے دو میں سے ایک راستہ رہ جاتا ہے، یا مجتہد بنے یا مقلد بنے. اب یہ کہنا کہ غیر مقلد، تو واضح ہے کہ غیر مقلد کی شیعہ مذہب میں کوئی گنجائش نہیں. کیونکہ غیر مقلد اپنے آپ کو ویسے کہہ تو سکتا ہے کہ میں غیر مقلد ہوں، لیکن میدان عمل میں وہ تقلید کیے بغیر رہ نہیں سکتا. کسی نہ کسی حکم مجتہد پر عمل کر رہا ہوتا ہے، لیکن ضد کی وجہ سے کہتا ہے کہ میں مقلد نہیں. وہ ضدی ہو جانا اور بات ہے، اور ضد میں یہ باتیں کرتے جانا یہ اور بات ہے. ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اگر اس کے ساتھ بات کی جائے کہ تو ایسا کیوں کرتا ہے، تو اس کے پاس کوئی دلیل نہیں. اس لیے مذہب اہل بیت میں یا تقلید ہے، یا اجتہاد ہے، یا احتیاط ہے. اور عام لوگوں کے لیے احتیاط مشکل، بس مجتہد ہے نہیں، احتیاط ان کے لیے مشکل ہے. لہذا کون سا راستہ بچا؟ تقلید کا راستہ بچا. اس لیے ان پر لازم ہوتا ہے کہ وہ اپنے زمانے کے مجتہد اعظم کی تقلید کریں اور اپنے معاملے کو آسان کریں. بآواز بلند صلوات. قبلہ سوال یہ ہے کہ آج کل خواتین کی مجالس جو ہیں ان رواج پکڑ رہی ہیں، اور ان میں ذاکرات ہیں، اور وہ اسی طرز پہ مجالس پڑھتی ہیں جس طرح ایک ذاکر پڑھتا ہے. پھر ان مجالس کو انٹرنیٹ پہ ڈالا جاتا ہے. تو یہ کیسے ہے نامحرموں کا سننا یا دیکھنا، یہ اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ واضح ہے کہ خواتین کے لیے مجلس پڑھنا یا مجلس سننا تو ممنوع نہیں ہے، لیکن خاتون ہوتے ہوئے پڑھنا چاہیے. مرد تو نہیں بن جانا چاہیے. ایک تو انہیں اپنی نسوانیت کا ادراک بھی ہونا چاہیے، اور اپنی نسوانیت کی شرائط کی پابندی بھی کرنا چاہیے. اور ان کی آواز کا بلا وجہ نامحرموں کے کانوں تک پہنچنا یہ بھی صحیح نہیں. اب اگر وہ بذریعہ انٹرنیٹ پہنچے یا کسی اور ذریعے سے پہنچے تو یہ بھی درست نہیں، مگر یہ کہ اس کی ضرورت ہو اور ان کا مجتہد بھی انہیں اجازت دیتا. یہ مسئلہ بھی پھر ان کے تقلید کا ہو جائے گا. اگر ان کا مجتہد اعظم انہیں اجازت دیتا ہے اور انہیں وہ اس حد تک جانے کی اجازت دے رہا ہے، تو پھر ان کے عمل کا بوجھ جو ہے وہ ان کے مجتہد کی گردن پہ آئے گا، ان پہ نہیں آئے گا. لیکن بہرحال بہتر یہی ہے ہمارے ماحول کے اعتبار سے کہ خواتین کو خاتون ہی رہ کر مجلس پڑھنی چاہیے. اور اس سے زیادہ اہم نقطہ یہ ہے کہ ان کا جو مجلس کا مواد ہے، جو کچھ وہ پڑھتی ہیں، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کہاں سے لیتی ہیں وہ علم جس کے ذریعہ وہ مجلس پڑھتی ہے؟ اگر تو مستند ہے تو سبحان اللہ عبادت ہے، اور اگر جس سے لی ہیں وہ خود غیر معتبر ہے
تو پھر واضح ہے کہ غیر معتبر کی بات کو معتبر تو نہیں بنایا جا سکتا۔ بنابراً ان کے جو بیانات ہیں خواہ وہ کسی بھی حوالے سے ہیں وہ معتبر ہونے چاہیے اور ایسی شخصیات سے لیے گئے ہونے چاہیے جن شخصیت کے معتبر ہونے میں کوئی شک نہ۔ سوال یہ ہے کہ ایسے شخص کی مجلس سننا کیا کوئی ثواب کا موجب ہے جو شخص بدکاری کرتا ہو، زنا کا ارتکاب کرتا ہو یا داڑھی وغیرہ منڈواتا ہو یا دیگر محرمات کا ارتکاب کرتا ہو کھلم کھلم، کیا ایسے شخص کی مجلسیں سننا باعث ثواب ہیں یا ایسے شخص کی مجلسیں سننے کا کیا حکم ہے؟ مجلس سننا تو باعث ثواب ہے، لیکن اگر آپ کا ایسے شخص کی مجلس سننا اس کی عزت و توقیر میں اضافہ کرتا ہے، اس کے حرام کے کرنے میں معاون بنتا ہے، لوگوں کے دلوں میں اس کا مقام بنتا ہے، لوگ ویسا بننے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر آپ کے لیے ہرگز صحیح نہیں ہے کہ آپ اس قسم کے بندے کی مجلس سننے جائیں، اس لیے کہ حرام کی ترویج بھی حرام ہوتی ہے۔ کیا میں اپنی واجب حج کی رقم کسی ایسے شخص کو عطیہ کر سکتا ہوں جو موت و زندگی کی کشمکش میں مبتلا ہے، اور پھر اس کے بعد کیا مجھ پر حج واجب رہے گی جبکہ بعد میں مجھ میں حج کرنے کی طاقت نہیں ہوگی، استطاعت نہیں ہوگی؟ اگر آپ کے پاس اتنی رقم آ گئی ہے اور بچت بن گئی ہے کہ آپ پر حج واجب ہو گیا ہے، یعنی آپ مستطیع ہو گئے ہیں، تو پھر تو آپ پر واجب ہے کہ آپ اس رقم کو محفوظ رکھیں اور کسی ایسے مقام پر خرچ نہ کریں۔ لیکن اگر صورتحال ایسی بن گئی ہے کہ ایک شخص کی جان نہیں بچتی آپ کے خرچے کے بغیر، تو آپ پر حج تو واجب رہے گا، حج آپ کا جو ہے وہ ختم نہیں ہو سکے گا، البتہ آپ اس کی جان بچانے کے لیے اتنا خرچ کر سکتے ہیں جتنا اس کی جان بچانے کے لیے ضروری حسین علیہ السلام، حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا اور باطل سے لوگ اجتناب نہیں کر رہے؟ ان حالات میں ہر مومن کا فرض ہے کہ شہادت کے لیے تیار ہو جائے۔ سوال یہ ہے کہ حضرت نے جب قیام فرمایا تو کیا اس کے بعد امام حسین کی شہادت کے بعد یہ مقصد پورا ہو گیا؟ کیا حق پر عمل اور باطل سے لوگ اجتناب کرنے لگ گئے؟ نیز امام کے علاوہ یعنی حضرت سید الشہداء کے علاوہ دیگر ائمہ کا قیام نہ فرمانا اس وقت کیا حق پر عمل ہونے اور باطل سے اجتناب کا مرہون منت تھا؟ اگر یہ سمجھا جائے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے یہ قیام اس لیے کیا تھا کہ سارا جہان حق پر عمل کرے گا اور باطل کو مکمل طور پر ترک کرے گا، تو بظاہر یہ امام علیہ السلام کا مقصد نہ تھا۔ امام نے خود فرمایا تھا کہ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ وَأُمِرْتُ أَنْ أَمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَأُرِيدُ أَنْ أَمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ۔ تو اس لیے حضرت نے اپنے فریضہ کو ادا کیا، آگے کم از کم یہ بات ہو گئی کہ حق حق ہو گیا، باطل باطل ہو گیا۔ باطل جو حق پر غالب آنے کی کوشش کر رہا تھا اور جس کا نتیجہ یہ نکلتا کہ پتہ ہی لوگوں کو نہ چلتا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، وہ معاملہ تو بالکل واضح ہے کہ منکشف ہو گیا، اور آج تک بلکہ قیامت تک کوئی شخص ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ حق کو نہ جانے اور باطل کو نہ جانے۔ حق اور باطل کی معرفت تو ہو گئی اور اس کے جو امکانات ہیں مہیا ہو گئے، باقی رہا یہ کہ کوئی باطل پر نہ رہے اور کوئی حق کو چھوڑے نہ، یہ تو ہر شخص کا اپنا اختیار ہے اور یہ اس کے اختیار کو اس سے سلب کرنا نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی حسینیت کا مطلب یہ تھوڑا ہی ہے کہ لوگوں کے اختیارات کو سلب کر لیا جائے اور وہ نیکی اور برائی میں با اختیار نہ رہیں۔ با اختیار ہیں، ہمیشہ رہیں گے، قیامت تک رہیں گے، لیکن حق حق ہو جائے اور باطل باطل ہو جائے، معروف معروف ہو جائے اور منکر
منکر ہو جائے، اور آئندہ کے لیے کوئی یزید جیسا شخص دین کو مذاق بنانے کی جرات نہ کر سکے، اور وہ کسی طرح بھی دین کو ملیا میٹ کرنے کی سازش میں کامیاب نہ ہو سکے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ پھر بڑی بڑی قوتیں آئیں، میرے خیال میں بہت سارے بنی امیہ کے حکمران ایسے تھے جو یزید سے زیادہ طاقتور تھے، اور بنی عباس کے بھی بہت سارے حکمران ایسے تھے جن کا اقتدار یزید سے بھی زیادہ قوی اور یزید سے بھی زیادہ وسیع تھا، لیکن اس کے باوجود وہ نہ کر سکے کہ وہ حق کو مٹا دیتے اور باطل کو غالب کر دیتے۔ تو اس لیے حسینیت ہمیشہ احقاق حق اور ابطال باطل کا وسیلہ رہی ہے، اور یہ ذمہ داری باقی ائمہ ہدی علیہ السلام نے ہمیشہ ادا کی ہے کہ حسینیت کو زندہ رکھا ہے۔ وہ اب الفاظ دیگر کوئی دوبارہ کربلا قائم کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، بلکہ کربلا کو یاد رکھنا ہی اس مشن کو برقرار رکھنے کا باعث رہا ہے جس کے لیے حضرت امام حسین علیہ السلام نے قربانی پیش کی تھی۔ تفویض کسے کہتے ہیں؟ اس کی کتنی قسمیں، کون سی تفویض جائز ہے اور کون سی ناجائز ہے، اور تفویض اور ولایت تکوینیہ میں کیا فرق ہے؟ تفویض ہوتا تو ہے لغوی طور پر کسی کے سپرد کر دینا، کوئی کام کسی کے سپرد کر دینا، کوئی اختیار کسی کے حوالے کر دینا۔ جو عقیدے کے حوالے سے جو بات نفس تفویض میں چلتی ہے وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کائنات کے چلانے کے اختیارات کسی غیر اللہ کے حوالے کر دے اور اس کے سپرد کائنات کو چلا جائے، جس کو دوسرے الفاظ میں ربوبیت بھی کہا جاتا ہے۔ الحمدللہ اللہ کون ہے؟ رب العالمین کا مطلب کیا ہے؟ وہی معنی تو نہ کرو جو اللہ کا ہے، بلکہ معنی یہ کرو کہ عالمین کو بنانے اور چلانے والا اللہ ہے۔ عالمین کا نظام بنایا کس نے؟ اللہ نے، اور عالمین کا نظام چلا کون رہا ہے؟ مثلا جس طرح کہ پوچھا گیا حضرت ابراہیم سے کہ نمرود نے پوچھا کہ میں یوں اس کو تعبیر کروں گا کہ مجھے تو رب نہیں مانتا، بتا تیرا رب کون ہے؟ تو ابراہیم نے جواب میں کہا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ چونکہ زندگی اور موت دینا یہ کائنات چلانا ہے، کائنات کے فیصلے کرنا ہے، زندوں کو زندگی دینا ہے، ان کی زندگی کو موت میں بدلنا ہے، اور یہ سارے معاملات۔ اسی طرح سورج کا طلوع و غروب جس کا تعلق بھی نظام کائنات سے ہے، کائنات کا چلانا ہے اور کائنات کو آگے بڑھانا ہے۔ تو کیا اللہ نے اس قسم کے اختیارات، کائنات کو چلانے کے اختیارات، اس کی تدبیر یہ کسی غیر کے حوالے کی ہے؟ تو اکثر لوگ یہ کہتے رہے یا اب بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اختیارات اللہ نے معصومین کے حوالے کر دیا ہے، اب کائنات کو چلانا ان کے اختیار میں ہے، اللہ نے اپنے اختیارات ان کے مثلا زندگی کون تقسیم کر رہا ہے؟ زندگی کون دے رہا ہے؟ تو آپ اگر غور کریں گے ہمیں زندگی کہاں ملی؟ ہم میں سے ہر زندگی ہماری کب شروع ہوئی؟ تو ہم ماں کے پیٹ میں تھے، وہاں سے ہماری زندگی کا آغاز ہوا۔ ماں کے پیٹ میں ہمیں زندگی کس نے دی؟ سوال ہے، ماں کے پیٹ میں ہمیں زندگی کس نے دی؟ تو جواب یہ، اگر کہو کہ اللہ نے دی تو اس کا مطلب ہے کہ زندگی دینے کا اختیار اللہ نے کسی اور طاقت کے حوالے، اور اگر کہیں کہ نہیں یہ تو مجھے تو فلاں معصوم نے ماں کے پیٹ میں زندگی دی، موت بھی پھر وہی دیتا ہے، سورج کے طلوع و غروب کا اختیار بھی اسی کے ہاتھ میں ہے،
اور یہ سارا نظام انہی کے ہی اختیارات سے چل رہا ہے. یہ تفویض ہے. اس تفویض کو فقہ اہل بیت میں شرک قرار دیا گیا، اور جو اس تفویض کا قائل ہو وہ مشرک ہے، شیعہ نہیں. شیعہ کو دھوکہ دے رہا ہے. ٹھیک ہے؟ کیوں کہ اللہ نے یہ اختیار کسی کو نہیں دیا. اگر دیا ہے تو پھر وہ رب ہو گیا. وہ کیا ہو گیا؟ اور رب ہی کا تو مسئلہ تھا جو ہر نبی کے ساتھ دشمن نے اس کا جھگڑا کیا ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کو رب مانتے رہے ہیں. مثلا کسی نے فرعون کو رب مانا، فرعون نے اپنے آپ کو رب منوایا. نمرود نے اپنے آپ کو رب منوایا. کسی نے سورج کو رب مانا، کسی نے ستاروں کو رب مانا، کسی نے بتوں کو رب مانا. یہ جھگڑے اور یہ تنازعات ہمیشہ انبیاء کے ساتھ ہوتے رہے، اور نبیوں کی اپنے دشمنوں کے ساتھ جو جنگ تھی وہ بنیادی طور پر مسئلہ ربوبیت پہ ہوتی رہی. اور انبیاء یہ کوشش کرتے رہے کہ اللہ کو رب مانا جائے، اور وہ جو مشرک ہوتے تھے یا دشمن ہوتے تھے وہ اپنی مرضی کا رب بنا لیتے تھے اور ان کی طرف وہ کھینچتے تھے. تو دراصل مسئلہ ربوبیت ہی ہے. اگر رب کسی اور کو مان لیا جائے تو تفویض ہے، اور اگر رب اللہ کو مانا جائے تو تفویض نہیں. یہ تفویض کو شرک کہا جاتا ہے. اب رہا یہ کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کائنات میں کوئی تبدیلی، کوئی تصرف اللہ کے اذن کے ساتھ کسی اور کو اس حد تک اختیار دے دیا جائے جس حد تک وہ تبدیلی چاہیے؟ اس کو کہتے ہیں معجزہ. جس کو کیا کہتے ہیں؟ مثلا مردہ زندہ نہیں ہوتا. روٹین اور نظام کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ مردے فوت ہو گئے، جو فوت ہو گیا وہ فوت ہو گیا، پھر دوبارہ زندہ نہیں ہوتا. عموماً یہی ہے. لیکن اگر کوئی مردہ زندہ ہو اور ہو جائے کسی کی ٹھوکر کے ساتھ، یا ہو جائے کسی گائے کے لوتھڑے کے لگنے کے ساتھ. ہے آپ کو یاد سورہ البقرہ کو البقرہ کیوں کہتے ہیں؟ کہ ایک شخص قتل ہوا تھا، اس کا قاتل نہیں مل رہا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس لوگ آئے. اللہ نے حضرت موسیٰ پہ وحی کی اور کہ تم ان کو کہو کہ گائے ذبح کریں اور اس گائے کا گوشت اس مردے کو ماریں، یہ زندہ ہو جائے گا اور بتائے گا کہ میرا قاتل. اب تفصیل میں مجھے جانے کی ضرورت نہیں. بالآخر وہ گائے ذبح ہوئی اور اس کا گوشت اس میت کو مارا گیا اور وہ زندہ ہو گیا. کیا خیال ہے کس نے زندہ کیا؟ لیکن گائے کے گوشت کا کردار کیا تھا؟ گائے کا گوشت بھی تو کوئی درمیان میں آیا نا، ورنہ تو اللہ تو بغیر گائے کے گوشت کے بھی زندہ کر سکتا ہے. لیکن اس میں کوئی مصلحت تھی. تو اسی طرح کبھی کبھی مصلحت الہی یہ ہوتی ہے کہ کسی امام کی دعا سے مردہ زندہ ہو جائے، کسی امام کے حکم سے مردہ زندہ ہو جائے، کسی امام کے اشارے سے سورج پلٹ آئے، کسی امام کے معجزے کے لیے، نبی کے معجزے کے لیے، ان کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے، یا کسی بھی حکمت اور مصلحت کے لیے کائنات میں کوئی تبدیلی ہو جائے. لیکن ہر تبدیلی ہوتی اللہ کے اذن کے ساتھ، اللہ کے اذن کے ساتھ ہوتی ہے، اور اس ہستی کی عظمت اور اس کی بلندی کو روشن کرنے کے لیے ہوتی ہے جس کے ہاتھ پہ یہ تبدیلی ہو رہی ہوتی ہے، جسے آپ کہتے ہیں کہ وہ معجز نما ہے. تو معجزہ ہی ولایت تکوینی ہے. تو جو ہے معجزہ ہی ولایت تکوینی ہے. کچھ لوگ ولایت تکوینی کو تفویض کے معنی میں لیتے ہیں. اگر ولایت تکوینی کا معنی وہی تفویض والا کیا جائے، یعنی اللہ نے پوری کائنات چلانے کا اختیار معصوم کو دے دیا ہے، یہ تفویض ہو جائے گی. اور یہ ولایت تکوینی اگر اس معنی میں ہے تو شرک ہے اور غلط ہے. لیکن اگر ولایت تکوینی معجزے کے معنی میں ہے اور اللہ معجز نما کو معجزے کا اختیار دیتا ہے اور اس کے ہاتھ پر معجزہ ظاہر کرتا ہے، اور اللہ کی کائنات میں
کوئی تبدیلی اللہ کے اذن اور مشیت کے بغیر نہیں ہوتی، تو یہ بھی ہمارا مذہب ہے اور یہ اس پہ بھی ہم قائل ہیں، اور اس پہ قرآن بھی گواہ ہے، اس پہ حدیثیں بھی گواہ ہے، اس پہ آیات بھی موجود ہیں۔ تو لہذا ولایت تکوینی بمعنی معجزہ صحیح ہے، اور ولایت تکوینی بمعنی تفویض باطل ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ محی الدین ابن عربی کے بارے میں قبلہ آپ کی کیا رائے ہے، جبکہ بعض علماء و مورخین ان کو عارف باللہ کہتے ہیں؟ محی الدین ابن عربی کا نام صوفیہ میں آتا ہے، اور تصوف کو ہمارے علماء رد کرتے ہیں، تصوف کو صحیح نہیں مانے۔ لیکن کیا ابن عربی کے کوئی ایسے تحقیقات بھی ہیں کہ باوجود صوفیہ ہونے کے اس نے کچھ باتیں صحیح بھی کی ہوں، کچھ ایسے مسائل بھی اس نے لکھے ہوں کہ جو بالکل غلط نہ ہوں بلکہ صحیح ہوں؟ اور آپ جانتے ہیں کہ بسا اوقات دیگر مذاہب کے بعض محققین کے حوالے بعض موضوعات میں ہمارے علماء بھی دیتے ہیں کہ فلاں مسئلے پر فلاں نے یہ لکھا، فلاں مسئلے پر فلاں نے یہ لکھا، اور وہ بات اگر اس لائق ہوتی ہے تو اس کو بطور حوالہ پیش کرتے ہیں۔ تو ابن عربی بھی ملغوبہ تھا، ملا جلا انسان تھا، کچھ ادھر سے لیتا تھا، کچھ جو صحیح لکھ لیتا تھا۔ جو صحیح ہے وہ صحیح ہے، جو غلط ہے وہ غلط ہے۔ البتہ اس کا نام ان اہل تصوف میں ہوتا ہے کہ جس صوفیت کو مذہب اہل بیت قبول نہیں کرتا۔ باواز بلند صلوات۔ قبلہ تفسیر بالرائے کی کیا تعریف ہے؟ اگر محمد وآل محمد علیہ السلام کی احادیث کے علاوہ قرآن مجید کی تفسیر اور توضیح کرنا تفسیر بالرائے ہے، تو کیا آج کے اس ترقی یافتہ زمانہ میں ہم کس طرح آج سے ہزاروں سال پہلے ائمہ کی اور محمد وآل محمد علیہ السلام کی کلام کے ذریعے سے قرآن کی تفسیر کریں گے؟ کیا ایسے جمود نہیں ہو جائے گا؟ آج یہ ہے کہ تفسیر بالرائے جہاں تک آپ ارشاد فرما رہے ہیں، میرے خیال میں واضح ہے کہ اہل بیت کی ہر مقام پر ایسی حدیث ساتھ کھڑی تو نہیں ہوتی ہے کہ کوئی شخص آپ تفسیر میں کوئی بات کرے تو اس کے اوپر اہل بیت کا باقاعدہ متن بھی موجود ہے۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ اگر تفسیر ان اصولوں اور ان ضابطوں کے مطابق ہے جو ہمیں تفسیر کے محمد و آل محمد نے عطا فرمائے ہیں، تو پھر وہ تفسیر بالرائے نہیں ہے۔ لیکن اگر ان اصولوں کے خلاف ہے اور اپنی مرضی اس کے اوپر مسلط کر دی گئی ہے اور اپنے خیال کی ایک تفسیر پیش کر دی گئی ہے، تو رسول اکرم نے فرمایا من فسر القرآن برائیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو اپنی مرضی اور اپنی رائے کے مطابق قرآن کی تفسیر کرے گا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں تیار کرے گا۔ تو اس لیے ہمیں اس بات کی پابندی کرنی چاہیے کہ تفسیر یعنی قرآن کے مفاہیم کو سمجھنا، اس میں ہم آل محمد کے جو اصول ہیں تفسیر کے ان سے باہر نہ نکلیں۔ اسی لیے معصومین نے یہ فرمایا کہ اگر کوئی ہماری طرف بات کو منسوب کرے تم اسے قرآن پر پیش کرو، اگر وہ قرآن کے مطابق ہو تو وہ ہمارا کلام ہے، اور اگر وہ قرآن کے خلاف ہو تو وہ ہمارا کلام نہیں ہے، اسے دیوار پر مارو۔ تو اس لیے ہر تفسیر کرنے والے کو یوں نہیں ہونا چاہیے کہ اپنے خیالات کو مبنا بنائے، بلکہ مبنا کم از کم محمد و آل محمد کے ارشادات کو بنائے اور ان کے مطابق تفسیر کرے، اگرچہ کہ کوئی بڑی ایسی حدیث منوعن ایسی ہمارے سامنے موجود نہ بھی ہو، لیکن اس حدیث کے مخالف نہ۔ تو اس لیے اگر ہم آل محمد کے مخالف کوئی تفسیر نہیں کر رہے تو وہ تفسیر بالرائے نہیں۔ قبلہ قرآن مجید میں ہے کہ سوائے خدا کے کوئی نہیں جانتا کہ ماؤں کے رحم میں کیا ہے، جبکہ موجودہ ترقی یافتہ اور سائنسی دور میں آلات سے پتہ چل جاتا ہے۔ روشنی فرمائیے۔ اگر اللہ علم کے وسائل پیدا کر دے تو وہ گویا اللہ ہی نے علم دیا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ علم دیتا ہے بذریعہ وحی، بذریعہ الہام، جیسے کہ مثلا محمد و آل محمد کو علم دیتا ہے،
اور معصومین بتا دیتے ہیں کہ فلاں کے پیٹ میں بیٹا ہے یا فلاں کے پیٹ میں بیٹی ہے. وہ کس علم کی بنیاد پر بتاتے ہیں؟ جو علم انہیں اللہ نے دیا ہوتا ہے. اللہ کس طریقے سے دیتا ہے؟ یا بذریعہ وحی ان کو دیتا ہے یا بذریعہ. اور اگر اللہ کوئی ایسی مشین تک ہمیں پہنچا دیتا ہے اور ہمیں ریسرچ کرتے کرتے، دیکھیے یہ جتنی ریسرچیں ہو رہی ہیں سائنسدان، یہ اللہ کے علم میں ہیں یا نہیں؟ یہ جو کچھ سائنسدان بنا رہے ہیں یہ علم خدا سے باہر ہے، مشیت خدا سے باہر ہے، یہ مشیت خدا کے اندر ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے اجازت دی ہے اور یہ اس مشین تک پہنچ گئے ہیں. پس معلوم ہوا یہ وسیلہ بھی الہی ہے کہ جو ہمیں اللہ کی مشیت کے مطابق نصیب ہو گیا ہے. اور ہم گویا اگر اس مشین کے ذریعہ علم حاصل کر لیتے ہیں تو یہ اللہ کا دیا ہوا علم ہے جس کے ذریعہ ہم ایک نتیجے تک پہنچ رہے ہیں. اللہ ہی جانتا ہے. اور وہ جو آپ آیت فرما رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے وسیلے سے نہ ہو، خود بخود ہو، اور اللہ نے اس میں کوئی اپنا کردار یا اپنی کوئی مشیت شامل نہ کی ہو. اور میں سمجھتا ہوں کہ سائنسدان اپنی کوئی بھی تحقیق الہی مشیت سے ہٹ کر نہیں کر سکتا. اور یہ ضروری نہیں ہوتا ہے کہ اللہ فرد مسلمان کو بتائے. کیا خیال ہے؟ رسول ائمہ خدا کے زمانے میں کئی طبیب غیر مسلم بھی ہوتے تھے جی، اور بعض اوقات ائمہ خدا غیر مسلم طبیبوں سے بھی استفادہ کر لیتے تھے. یہ شیعوں کو اجازت تھی کہ وہ غیر مسلم طبیبوں سے استفادہ کر لیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے علم طب جو سیکھا ہوا ہوتا تو وہ بھی الہی علم تھا، لیکن معصومین اس پہ ناراض نہ تھے، اس کی اجازت دیتے تھے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ سائنس سے نہ محمد نے روکا ہے، نہ آل محمد نے روکا ہے، نہ اللہ نے روکا ہے. مشیت الہی کے اندر یہ ساری ریسرچ ہو رہی ہے اور جو بات آپ کے سامنے آ رہی ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے. البتہ یہ کہ اللہ سے ہٹ کر اللہ کے مقابلے میں اگر کوئی نئی چیز آپ بنائیں تو اس کی نہ جائز ہے، نہ آپ کو اجازت ہے، نہ ہم اس کو صحیح مان سکتے. ایک شوہر بار بار اپنی بیوی کو واجبات خداوندی بجا لانے کے لیے کوشش کرتا ہے، اسے سمجھاتا ہے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا وغیرہ، لیکن وہ مثلاً پردہ نہیں کرتی ہے، پردہ کے بارے میں بھی سمجھاتا ہے، وہ اس پہ عمل نہیں کرتی ہے. تو ایسے حال میں شوہر کے لیے کیا حکم ہے کہ وہ اس کے ساتھ کس طرح سلوک رکھے؟ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے سلسلے میں عاجز نہ آئے، تنگ نہ پڑے، کہتا ہی رہے اور نہ چھوڑے. ٹھیک ہے، اپنا فریضہ ادا. اگر طلاق دینے میں کوئی فساد نہ ہو تو طلاق بھی دے دے، لیکن اگر طلاق دینے میں کوئی فتنہ کھڑا ہوتا ہو، فساد کھڑا ہوتا ہو اور معاملہ حد سے باہر نکل جاتا ہو تو پھر برداشت کرے، لیکن اپنی ذمہ داری کو ادا کرتا رہے. تھوڑا سا اپنے اللہ کے ساتھ بھی یادی لگائے اور خلوتوں میں اللہ سے مناجات کرے اور اللہ سے التجا کرے کہ یا اللہ دیتی جو ہے یہ کچھ سدھائی کا ہے. اور اگر نہ ہو تو تیری ذمہ داری ادا، کیونکہ تیری ذمہ داری جبرن نہیں ہے، اس کا اختیار ہوگا تو وہ کرے گی نا. تو کوئی اسے جبر تو نہیں کر سکتا کہ گولی مار کے اسے نماز پڑھائے یا اسے بندوق کی نوک پر نماز پڑھائے، یہ تو نہیں ہو سکتا ہے نا. تو یہ تو نہ اللہ نے تیرے پر فرض کیا ہے، نہ قرآن نے، نہ آل محمد. تیرے لیے ایک ہی بات ہے، یا سیدھی جی ونجے یا طلاق دے چھوڑ. یا تھوڑا جہاں استعمال اتنا جتنا شریعت نے اجازت دی ہے، اس سے زیادہ نہیں. شریعت تو کہتی ہے کہ اگر تم نے ڈنڈا اسے ایسا مارا کہ اس کے بدن کے اوپر نیل پڑ گیا تو تے کوئی کھاونا پھنسا. سوال یہ ہے کہ جناب حوا کی خلقت کیسے ہوئی، وجود کیسے ہوا اور نسل آدم کیسے بڑھی ہے، اس کی وضاحت فرمائیں. مسئلہ خاصا پیچیدہ ہے، لیکن بہرحال جو زیادہ تر ہمارے کتب میں اور ہمارے علماء نے جس کو تسلیم کیا ہے
وہ یہ ہے کہ کچھ مٹی حضرت آدم کی مٹی سے بچ گئی تھی، اس مٹی سے اللہ نے بی بی حوا کو پیدا فرمایا۔ ٹھیک ہوگی بات؟ اور اس کے بعد جو ان کی آگے اولاد ہے اس میں بھی خاصا کچھ حد تک اختلاف ہے۔ کچھ لوگ تو بہن بھائی کے رشتے کو جائز مانتے ہیں، لیکن ہمارے علماء نے بہن بھائی کے رشتے کی طرف مجبوری نہیں کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ کچھ روایتیں سمجھ ہم ہی ہیں کہ اللہ نے ایک جن اور ایک حور کو انسانی حیثیت دے دی تھی اور ان سے پھر اولاد ہوئی تھی جو حضرت آدم کی بیٹوں کی بیویاں بنائی گئی تھی۔ زیادہ تر اس کی طرف رجحان ہے، اگرچہ کہ بہت سارے اس میں اقوال موجود ہیں۔ بآواز بلند صلوات صلی علی محمد۔ 73 فرقوں والی حدیث جس میں ایک فرقہ کے ناجی ہونا اور باقی فرقوں کا جہنمی ہونے کا بیان ہے، کیا یہ حدیث مستند ہے؟ وضاحت فرمائیں۔ بندے نے اس کی سند پہ غور نہیں کیا، مشہور ضرور ہے۔ بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد۔ کیا امام کسی بھی مومن کی قبر میں تشریف لاتے ہیں؟ امام علیہ السلام کا بوقت موت نظر آنا تو روایات میں بکثرت ہے، البتہ ولایت علی علیہ السلام کا نورانی شکل میں قبر میں ظاہر ہونا یہ بھی روایات میں موجود ہے، اور میرے خیال میں اتنا ہی کافی ہے۔ ولایت علی کا نور اگر قبر میں آئے اور آپ کی مدد کرے تو کافی ہے، یہ نہیں جی؟ سوال یہ ہے کہ دین پر عمل کرنے کے لیے جزم اور یقین شرط ہے، لیکن مجتہدین کی توضیحات میں، ان توضیح المسائل میں بہت سے ایسے مسائل ہیں جن میں احتیاط پر عمل کرنے کا حکم ملتا ہے، تو پس جب خود مجتہد جزم اور یقین کی منزل پر فائز نہیں ہے تو ہم کس طرح جزم اور یقین پیدا کر سکتے ہیں؟ جزم اور یقین عقیدے میں ضروری ہے۔ آپ جس عقیدے پر ایمان رکھتے ہیں اس پر آپ کا یقین ہونا۔ اس کے بعد جو احکام شریعت ہیں، احکام شریعت میں ظن بھی حجت ہو سکتا ہے، اور اس پر بھی عمل شریعت نے جائز قرار دیا ہے، اور آپ کو اگر اس کے خلاف حق ہونے کا یقین نہیں ہے تو آپ کے لیے اتنا کافی ہے۔ یعنی مجتہد کا جو حکم ہے وہ شریعت کے خلاف ہونے کا یقین نہیں ہے تو پر آپ مجتہد کے فرمان پر عمل کریں گے، اور آپ کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ آپ اللہ کی درگاہ میں سرخرو ہیں کہ جب اللہ آپ سے پوچھے گا آپ نے اس بات پر عمل کیوں کیا، ایسا عمل کیوں کیا، تو آپ کہیں گے میرے زمانے کا جو سب سے بڑا عالم دین تھا اس نے مجھے یہی کہا تھا، میں نے اس پر عمل کر دیا۔ پوچھنا ہے تو آپ اس مجتہد اعظم سے پوچھو، میں نے تو کوئی اس میں اپنی رائے شامل نہیں کی۔ اور یہی وہ چیز ہے جس کو معصومین نے غیبت کے زمانے کے لیے حجت قرار دیا ہے۔ انہوں نے فرمایا ہے کہ جب ہم غائب ہوں گے تو ہمارے زمانے میں ہمارے روایات کے راوی اور ہمارے علماء یہ تم پر حجت ہوں گے اور ہم ان علماء پر حجت ہوں گے، اور نتیجہ یہ نکلے گا جو ان کو رد کرے گا اس نے ہمیں رد کیا، اور جس نے ہمیں رد کیا اس نے اپنے اللہ کو رد کیا۔ تو آپ کا علماء کے فرامین پر عمل کرنا کافی ہے۔ اگر آپ کو یقین ہو تو سبحان اللہ، اور اگر یقین نہ ہو تو بھی سبحان اللہ۔ جیسے کہ آپ بہت سارے معاملات میں بغیر یقین کے بھی عمل کرتے رہتے ہیں۔ یہ ڈاکٹروں کے جو نسخے ہوتے ہیں ان پر جو آپ عمل کرتے ہیں تو کیا شفا کا یقین ہوتا ہے؟ جی ہوتا ہے یقین؟ احتمال ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ مجھے شفا مل جائے، یا تھوڑا سا زیادہ احتمال ہوتا ہے، اتنا ہی کافی ہے۔ شریعت میں بھی اللہ نے زمانہ غیبت میں اس سے زیادہ ہم پر فرض نہیں کیا۔ صوفی کسے کہتے ہیں؟ تصوف اور عرفان دونوں ایک چیز ہیں یا مختلف ہیں؟ اس کے متعلق فرامین احمد اطہار علیہ السلام کی روشنی میں وضاحت فرمائیں۔ تصوف جو ہے اس میں جو ایک بنیادی باطل چیز ہے وہ
عقیدہ حلول ہے، یعنی اللہ انسان کے بدن میں حلول کر جاتا ہے اور وہ حال ہونے کے قائل ہے۔ اور آپ نے شاید سنا ہوگا کہ صوفیوں کو حال بھی پڑ جاتے ہیں جی، اور جب حال کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ اس میں اتر آیا ہے اور اس میں اس نے حلول کیا ہے۔ یہ عقیدہ بالکل باطل ہے اور اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، اس لیے تصوف کو اس عقیدے کی بنیاد پر باطل سمجھا جاتا ہے۔ اور اگر بہت ساری باتیں ہیں اس میں غلط تو وہ اپنے مقام پر ایک بنیادی عقیدہ ان کا حلول کا ہے، اور عرفان جو ہے وہ حلول کا قائل نہیں ہے۔ عرفان یہ کہتا ہے کہ اللہ میرے لیے اپنی معرفت کے اسباب خود پیدا کرتا ہے جب بندہ تزکیہ نفس میں بلند مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ یعنی جب انسان واجبات کی پابندی اور محرمات سے اجتناب اتنا زیادہ کرتا ہے کہ اس کا نفس اس کی خواہشات کا شکار نہیں ہوتا اور خواہشات نفس کو دبانے اور اپنے نفس کو مزکہ اور پاکیزہ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ اس کے لیے اسباب پیدا کرتا ہے اپنی معرفت کے، اور اس معرفت میں اس کے لیے کبھی کوئی سچے خواب آتے ہیں، کبھی کوئی اس قسم کی الہی جو تائیدات ہیں وہ اسے نصیب ہوتی ہیں، اور اس طریقے سے وہ اللہ کا عارف ہے۔ تو عرفان میں حلول نہیں ہے، عرفان میں تزکیہ نفس، عرفان میں تقوی ہے۔ جتنا اپنے نفس کو پاک کرتا جاتا ہے اتنا اللہ کی معرفت میں بلند سے بلند تر ہوتا جاتا ہے۔ یہ عرفان اور میرے خیال میں عرفان اور تصوف کا جو بنیادی فرق ہے وہ یہ ہے، اگر عرفان کو بمعنی تصوف لیا جائے پھر تو تصوف باطل ہے، لیکن جو لوگ ہمارے اہل تشیع میں عارف ہیں وہ تصوف کو رد کرتے ہیں اور اللہ کی طرف سے معرفت کے اسباب پیدا کرنے کو وہ تسلیم کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک راستہ ہے عقل کے ذریعے اللہ کی معرفت، ایک راستہ ہے اللہ کی طرف سے آپ کے دل میں ایک ایسا نور پیدا ہوئے کہ جس سے آپ کے قلب میں معرفت الہی میں اضافہ ہو جائے، اور آپ کا وہ نور جو پیدا ہوگا وہ آپ کے تقوی اور آپ کے تزکیہ نفس کی بنیاد پر پیدا ہوگا، گناہوں کی بنیاد پر پیدا نہ ہوگا۔ بس یہ فرق ہے، اور اس کے بعد پھر آگے بات چلتی ہے۔ باواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد۔ قبلہ اسی سے ایک ملتا جلتا سوال ہے، اگرچہ فلسفی سوال ہے۔ سنا ہے کہ کچھ شیعہ علماء بھی عقیدہ وحدت الوجود کے قائل ہیں، تو یہ کون سا عقیدہ وحدت الوجود ہے جس کے شیعہ علماء بھی قائل ہیں اور اس سے کوئی تصوف وغیرہ بھی لازم نہیں آتا؟ بہرحال اتنا فی الحال کہا جا سکتا ہے کہ وہ اس قسم کے وحدت الوجود کے قائل نہیں ہیں کہ جس میں حلول نظر آتا ہے کہ اللہ اتر آیا اور وجود مخلوق کا اور خالق کا ایک ہو گیا، اس کے قائل نہیں ہیں جو مطلب ہے وحدت الوجود کے منکر ہیں، اور جو قائل ہیں وہ اس کے قائل ہیں۔ باقی وحدت الوجود کے ایک فلسفی مفاہیم ہیں، میرے خیال میں وہ اپنی اس مقام پر بیان ہونے چاہیے جہاں فلسفہ پڑھایا جا رہا ہو۔ جزاکم اللہ۔ شاعر اسلامیہ اور شاعر شیعہ میں امتیازی فرق کیا ہے؟ بظاہر تو کوئی بنیادی فرق نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اسلام اور تشیع ہی اسلام ہے۔ کوئی تشیع اسلام سے، بلکہ میں کہہ سکتا ہوں کہ اسلام کی صحیح تفسیر کا نام تشیع ہے، جو ہمیں محمد و آل محمد کے وسیلے سے حاصل ہوا ہے۔ تو جو شاعر اسلامی ہیں وہ شاعر تشیع ہیں، جو شاعر تشیع ہے وہی شاعر اسلامی ہے۔ ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ کچھ مسلمانوں نے جو کہ شیعہ نہیں ہیں ان شاعر کو اپنا بنایا ہے، اور کچھ شیعوں نے اپنے شاعر کو مسلمانوں سے ہٹ کر اپنے شاعر بنایا ہے۔ تو واضح ہے کہ اگر ان کے شاعر ایسے ہیں جو تشیع کے منافی ہیں تو ہم ان کو شاعر ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں گے، لیکن اگر ان کے شاعر ایسے ہیں جو تشیع کے ساتھ ملتے جلتے ہیں اور نام ان کے اوپر اسلام کا رکھا گیا ہے تو کوئی حج نہیں ہے۔ جیسے کہ فرض کیجئے آذان ہے، کیا خیال ہے آذان شاعر اسلام میں سے بھی ہے، شاعر تشیع میں سے بھی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب اس میں جو ایک لفظ یا ایک دو کلمے کا فرق ہوتا ہے وہ اپنے مقام پر، لیکن بنیادی طور پر تو آذان شاعر، جب آذان ہو رہی ہوتی ہے تو
کسی اسلام کی اذان ہے یا نہیں؟ اسلام کی اذان ہے نا. ٹھیک ہے انہوں نے کچھ جملے اپنے شامل کر لیے ہوں اور آپ نے کچھ اپنے جملے وہاں برقرار رکھے ہوں. مثلا آپ حی علی خیر العمل کہتے ہیں، وہ الصلاۃ خیر من النوم کہتے ہیں. تو ایک جملے کا آپس میں فرق آیا نا. باقی تو ساری اذان اسلامی ہے، باقی ساری اذان جو شہر میں سے. تو میرے خیال میں اس فرق کو سامنے رکھتے ہوئے باقی شاعر تشیع ہی شہر اسلام. دعا کے لیے وسیلہ استعمال کیا جا سکتا ہے، اور اگر جواب ہاں میں آئے تو قرآن و حدیث سے حوالہ بیان فرمائیں. دیکھیے یہ قرآن ہی کہتا ہے کہ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، یعنی اس تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. الیہ کو تو بھی درمیان میں رکھے نا. وابتغوا اور تلاش کرو الیہ، کس کی طرف جانے کے لیے؟ اللہ تک پہنچنے کے لیے، یا اللہ کی خدمت میں اپنی کوئی فریاد پہنچانے کے لیے وسیلے کو تلاش کرے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عبد اور معبود کے رابطے کے لیے وسیلہ بھی کام کرتا ہے. اور جہاں تک تعلق ہے احادیث کا، میں تو سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت ساری احادیث ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کی دعائیں موجود ہیں، انبیاء کرام کی دعائیں بھی موجود ہیں، جس میں انہوں نے ائمہ ہدیٰ اور معصومین علیہ السلام کا توسل کیا. ان کے اسماء گرامی کو بھی انہوں نے پیش کیا ہے، بحق محمد وانت المحمود، بحق علی وانت الاعلیٰ، اور یہ چیز. تو اس طرح یہ بہت ساری دعائیں اپنے مقام پر موجود ہیں کہ جن دعاؤں سے ثابت ہوتا ہے کہ انبیاء نے بھی ان اسماء گرامی اور ان کے حق سے توسل کیا ہے. ہم اسی پر اپنے مقام پر کاربند ہیں اور ہمیں اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے. احادیث بھی ہیں، البتہ یہ بات علیحدہ ہے کہ ان احادیث کا ذخیرہ اکٹھا کیا جائے اور وہ سب آپ کے سامنے رکھ دیا جائے تو علیحدہ بات ہے. اور حدیث کتنی حدیثیں ہوں تو حجت ہوتی ہے جی. کتنی حدیثیں ایک موضوع ہوں، موضوع پر آئیں تو آپ مطمئن ہو گئی ایک حدیث پہ کافی ہے جی، ایک حدیث کافی ہے. تو ایک حدیث بھی آپ کے لیے کافی ہے وسیلے کے حوالے سے. اور آپ کی مفاتیح اور آپ کو دعاؤں کی کتابیں جو ہیں وہ توسل کے ذکر سے بھری ہوئی ہے. مثلا حضرت فاطمہ بنت اسد نے آیا توسل کیا تھا جب خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ کھڑی تھی. کہا تھا کہ اس بچے کے حق کا واسطہ جو اس وقت میرے پیٹ میں ہے اور میں مانتی ہوں کہ یہ تیرا ولی ہے کہ یہ میرے پیٹ میں مجھ سے گفتگو کرتا ہے. ہمیشہ ولادت حضرت امیر المومنین کے واقعے میں اس چیز کو سنتے ہیں یا نہیں؟ تو حضرت فاطمہ بنت اسد نے کس کے حق کا واسطہ کیا؟ اس پیٹ کے بچے. اور پہلے انبیاء اور رسول کا نام بھی آتا ہے. تو معلوم ہوا کہ حضرت فاطمہ بنت اسد بھی توسل کی قائل تھی اور واسطہ بھی اسی کا دے رہی تھی جو ان کے پیٹ میں اللہ کا ولی تھا. اس قسم کے بہت سارے احادیث اور روایات موجود ہیں. میرے خیال میں اگر کوئی اس کا مطالعہ کرنا چاہے تو وہ انشاءاللہ تشنہ تکمیل نہیں ہے. نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا آواز بلند صلوات. اللہ. البتہ جس بات کی تھوڑی سی زیادہ وضاحت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ وسیلے کو وسیلہ ہی ماننا چاہیے، وسیلے کو رب نہیں ماننا چاہیے. بلا کیا قبروں پر موم بتی کا جلانا یا اگربتی کا جلانا یہ کیسا ہے؟ اور اس سے ایک ملتا جلتا سوال یہ ہے کہ قبروں کے قریب پودے لگانا کیسا ہے، اور اگر لگانا جائز ہے تو کون سے مخصوص پودے ہیں؟ میرے خیال میں ہمیں اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے قبرستان کو روشن بھی رکھنا چاہیے اور قبرستان کو سبززار بھی بنانا چاہیے. اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. ضروری نہیں ہے کہ قبرستان اندھیرے ہوں اور قبرستان ڈراؤنے ہوں، کیونکہ ہمارا پرانا طریقہ تو یہی آ رہا ہے کہ رات کو تو قبرستان میں نہیں ہے، ڈر لگتا ہے. تو یہ کوئی خاص اس میں شریعت کا حکم نہیں ہے کہ قبرستان ڈراؤنے ہوں. ہاں روشن رکھیں تاکہ آپ رات کو بھی جا سکیں اور اس میں اگر پودے لگائیں اور سبززار بنائیں تو بھی آپ کے لیے کوئی حد نہیں ہے. لیکن اس کے لیے کوئی خاص شرعی حکم ہو یہ بھی ہمارے پاس موجود نہیں ہے. امر مباح و حتمی ہے اور آپ کے اپنے فائدے کے لیے بھی مناسب ہے.
نہج البلاغہ میں خطبہ ہے جس میں متعدد اوقات نماز بیان ہوئے، یعنی علیحدہ علیحدہ نمازیں پڑھنے کے، اس کے بارے میں آپ تفصیل فرمائیں۔ آج یہ ہے کہ نہج البلاغہ کا جو متن ہے وہ تو اس وقت مجھے یاد نہیں ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہج البلاغہ بھی ایک دلیل ہے ان ادلہ میں سے کہ جو معصومین سے نماز کے اوقات کے بارے میں منقول ہے، اور اوقات فضیلت کے حوالے سے جو کچھ معصومین سے نقل ہوا ہے، اس میں نہج البلاغہ بھی ایک حدیث ہے امیر المومنین کہتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ ائمہ ہدیٰ علیہ السلام کی تمام احادیث کو سامنے رکھ کے مراجع اعظام نے جو نتیجہ نکالا ہے وہ یہ ہے کہ اوقات فضیلت اور اوقات ادا اور اوقات قضا، اس میں انہوں نے فرق کیا ہے، اور نتیجہ یہ ہے کہ ایک وقت انہوں نے فضیلت کا بیان کیا ہے اور ایک وقت انہوں نے ادا کا بیان کیا ہے۔ اس کی تفصیل اپنے مقام پر موجود ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ حضرت امیر المومنین کا جو خطبہ ہے وہ دیگر ارشادات معصومین کے ساتھ ملا کر جب پڑھا جائے گا تو وہی نتیجہ نکلے گا جو آپ کو توضیح المسائل اور دیگر اس قسم کی کتب فقہ میں اوقات فضیلت کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے۔ قبلہ محترم، ایک طلاق کا مسئلہ درپیش ہے جس کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ ایک شوہر اپنی مرضی سے طلاق کے لیے مولوی صاحب کو اجازت نہیں دیتا، اور تنہائی میں جا کر مولوی صاحب کو منع بھی کرتا ہے کہ طلاق نہیں پڑھنی، یعنی وہ راضی نہیں ہے، لیکن مولوی صاحب کے سامنے اس شوہر کو لایا جاتا ہے اور پولیس کے پریشر دے کر زبردستی اس سے اجازت لی جاتی ہے، اور شوہر کے والد کی اجازت سے صیغہ طلاق جاری ہوا ہے۔ آیا یہ طلاق درست واقع ہوئی ہے یا نہیں؟ واضح ہے کہ والد کو تو طلاق دینے کا کوئی اختیار نہیں ہے، اور والد کی اجازت اس معاملے میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ البتہ شوہر کی بات ہے کہ شوہر یہ حق طلاق رکھتا ہے دے یا نہ دے، اگر راضی ہو کر دے گا تو طلاق ہوگی، اور اگر جبراً قہراً لی جائے گی تو وہ طلاق نہیں ہوگی۔ البتہ مولوی صاحب کے سامنے اگر جبراً جبر نہیں کیا گیا اور اس کے سامنے تو معاملہ بالکل نارمل تھا اور نارمل حالات میں اس نے اسے اجازت دی ہے تو وہ تو طلاق کا صیغہ پڑھ سکتا ہے، اس لیے کہ اس کے سامنے تو نہیں ہے نا جبر و قہر وغیرہ۔ لیکن اگر یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس نے جو لفظ طلاق بولا تھا وہ حقیقتاً مجبوری کی حالت میں تھا، اس کے اوپر قہر تھا، اس کے اوپر اکراہ تھا، اور اس نے اس حالت میں طلاق پڑھی تھی، تو طلاق صحیح نہیں ہوگی، اس لیے کہ طلاق تب صحیح ہوتی ہے جب وہ شوہر کی رضامندی کے ساتھ ہو۔ لیکن اگر شوہر ایک لمحے کے لیے راضی ہو گیا تھا اور اس نے رضامندی کے ساتھ طلاق کا صیغہ پڑھنے کی اجازت دی تھی اور اسی حالت میں ہی صیغہ طلاق پڑھ دیا گیا تھا، اور بعد کو وہ کہتا ہے کہ نہیں جی میں نے تو ایسا کیا تھا، مجھے جبر کیا گیا تھا، تو پھر ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ طلاق غلط ہوگی، کیونکہ رضا تو ہو گئی تھی، بات تو پھر اگر وہ انکار کرتا ہے تو بات ہو گئی۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدر۔ لیکن میں قبلہ صاحب کی معذرت کے ساتھ یہ ایک اپنے طور پر مشورے کی بات کروں گا کہ پاکستان کے شوہروں کو طلاق دینے یا نہ دینے میں ضدی نہیں ہونا چاہیے۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تمہاری ضد اللہ جانے شیطان کو کتنا فائدہ پہنچائے، اور جن عورتوں کو طلاق ہو جانی چاہیے تم نہ انہیں بساتے ہو نہ انہیں طلاق دیتے ہو اور انہیں لٹکا کے رکھ دیتے ہو، تو یہ بہت بڑا جرم ہے، اور ہو سکتا ہے کہ بہت سارے گناہ تمہارے ضد کی وجہ سے تمہاری گردن پہ آئیں۔ تو اگر تمہیں اختیار دیا گیا ہے طلاق دینے کا تو اس اختیار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم ڈھیٹ ہو جاؤ، ضدی ہو جاؤ، تنگ کرو، معلق بنا دو اس عورت کو، اور ایک عورت کو ایسی حالت میں رکھ دو کہ نہ وہ شوہردار ہو نہ وہ بے شوہر ہو، تو یہ تمہارے لیے غلط ہوگا اور تمہیں اس کا جواب دینا ہوگا۔ اس لیے اگر حالات طلاق پر آپ کے مناسب ہیں اور آپ کا گزارا طلاق کے بغیر نہیں ہوتا، آپس میں تمہاری آبادی کے امکانات ختم ہو چکے ہیں، تو پھر اس کے بعد ضد مت کرو اور آرام سے اس کو طلاق دے دو، تاکہ اور جو اس کے اوپر معائب اور نقائص مرتب ہوتے ہیں اور دیگر گناہان مرتب ہوتے ہیں
وہ گناہ مرتب نہ ہونے پائیں. اور یہ ہمارے ہاں جو جب بھی کبھی ہمارے پاس کوئی ایسا واقعہ منتقل ہوتا ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حالات ایسے ہیں کہ طلاق ہو جانی چاہیے. حالات ایسے پیدا ہو چکے ہیں کہ طلاق ہو جانی چاہیے، کیونکہ مصالحت کی اور مسالمت کی اور آبادی کی جتنی بھی کوششیں ہو سکتی تھیں وہ ہو چکی ہیں، اور اب کوئی امکان نہیں رہا ہے. تو اب شوہر کو ضدی نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے کہ طلاق ناپسندیدہ چیز ہے، لیکن ہے تو اسی مقصد کے لیے نا کہ جب میاں بیوی کا تعلقات آپس میں قائم نہ رہ سکیں اور حالات جو ہیں وہ ان کے آپس میں گزارے کے نہ رہ سکیں اور صورتحال انتہائی سخت ہو چکی ہو اور وسیبہ جسے آپ کہتے ہیں وہ نہ ہو سکتا ہو اور ساری کوششیں ناکام ہو جائیں، تو پھر اس کے بعد طلاق ہی ہوتی ہے. اور اس طلاق میں ضدی بن جانا میرے خیال میں یہ اللہ کو قبول. تصریحوں بے احسان، قرآن بھی کہتا ہے کہ اگر ایسی صورت ہو تو احسان کرتے ہوئے اسے روانہ کر دو اور اس کو اپنا نیا گھر آباد کرنے کی اجازت ہے. خمس و زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے کے ہاں کھانا کھانا کیسا ہے؟ اگر یقین ہو کہ جو کھانا اس نے میرے سامنے رکھا ہے یہ خمس ادا کیے بغیر میرے سامنے رکھ دیا ہے اور اس میں خمس پڑا ہوا ہے تو میرے لیے وہ کھانا جائز نہیں ہوگا، اور یہی صورتحال زکوٰۃ کی ہوگی. البتہ اگر احتمال ہے یقین نہیں ہے، مثلا آپ نے روٹی گندم میرے سامنے رکھی ہے اور مجھے نہیں پتا ہے کہ اس کی زکوٰۃ دی گئی ہے یا زکوٰۃ نہیں دی گئی ہے، اور تو میں اس احتمال کی بنیاد پر کھا لیتا ہوں کہ یہ وہ روٹی نہیں ہوگی جو زکوٰۃ کی گندم کی ہے، تو اس سے میری تو بچت ہو جائے گی لیکن کھلانے والے کی بچت نہیں. مجبوری کی حالت میں بینک سے قرض لینا کیسا ہے؟ کیا یہ لیا جا سکتا ہے؟ میرے خیال میں حضرت آیت اللہ سیستانی کے فتوے پر عمل کیا جائے تو معاملہ حل ہو جائے. وہ آپ انہیں فرما دیں گے کہ ان کا فتویٰ کیا ہے. بیان فرمائیں کہ اگر آپ فرماتے ہیں تو میں عرض کرتا ہوں جو آپ نہیں فرمایا وہ یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ بینک کے جو اموال ہیں وہ ان کی نگاہ میں مال مجہول المالک کی حیثیت رکھتے ہیں، اور مال مجہول المالک جو ہوتا ہے وہ مجتہد اعظم کے اذن سے خرچ ہوتا ہے. تو آپ قرضے کے قصد سے نہ لیں بلکہ مجتہد کے مال کا اذن لے کر وہ لیں تو آپ کے لیے وہ جائز ہو جائے گا، اور آپ کو واپس تو دینا ہی پڑے گا، لیکن واپس آپ قرضہ نہیں واپس کر رہے، اپنی جان چھڑانے کے لیے واپس پیسے دے رہے ہیں. البتہ آپ نے پیسے لیے تھے وہ مجتہد اعظم کے اذن سے مال مجہول المالک دیا تھا اور وہ آپ کے لیے آزاد تھا. قبلہ فرمانے معصوم ہے کہ ہماری خوشی کے ساتھ خوشی مناؤ، غمی کے ساتھ غمی، مگر ولادت معصومین علیہ السلام کے موقع پر مجالس میں عموماً مصائب پڑے جاتے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ نہیں، یہ نہیں کہا کہ مصائب نہ پڑھو، یہ کہا ہے کہ خوشی مناؤ. تو ہمیں ولادت کی خوشی بھی منانی چاہیے اور ہمیں خوش بھی ہونا چاہیے. جو جشن کی صورتحال ہوتی ہے جائز وہ بھی ہونی چاہیے، لیکن اگر حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت کے وقت رسول اکرم آنسو بہا سکتے ہیں تو آپ کے لیے بھی آنسو بہانا ولادت کے بابا سے بلند صلوات. دنیا کی قدیم اور جدید آبادی کا ملاحظہ کیا جائے تو جو علاقہ آدھی دنیا پر مشتمل ہے جیسے چائنا، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش وغیرہ، یہ ممالک تقریباً آدھی دنیا بنتے ہیں، لیکن اس خطے میں کوئی نبی نہیں آیا، کیا وجہ ہے؟ خیر یہ میں تو اس بات کی تحقیق میں نہیں ہوں، نہ مجھے اس کا مفصل پتہ ہے کہ نبی نہیں آیا. ہاں اس کے آثار اگر ہمارے پاس زندہ موجود نہیں ہیں تو اس پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ نبی نہیں آیا. ہو سکتا ہے آئے ہوں، تعلیمات تبلیغات انہوں نے کی ہوں، لیکن ہمارے پاس ان کے آثار موجود نہ ہوں. لیکن بہرحال جو کام انبیاء نے کرنا ہوتا ہے وہ کام پھر علماء نے بھی کرنا ہوتا ہے، وہ کام پھر مومنین اور امت نے بھی کرنا ہوتا ہے. یہ تو نہیں ہے کہ ہر بندے کے کان میں نبی خود جا کے پھونکا مارے تو تبلیغ کا حق ادا ہوگا اور جو آگے ان سے سننے والے ہیں وہ نہیں پہنچائیں گے. یہ تو رسول اکرم نے بھی نہیں کیا. رسول اکرم کی تبلیغات جو ہم تک پہنچی ہیں وہ کیسے پہنچی؟
وہ واضح درمیان میں جو واسطے تھے ان کے ذریعہ پہنچے نا. اور رسول اکرم کا حکم ہوتا تھا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جس نے سن لیا وہ جس نے نہیں سنا اس تک پہنچائے. اور یہ ہر بندے کا فریضہ ہو جاتا ہے کہ جو بات انبیاء سے سنے اسے آگے تبلیغ کرے. ورنہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات اتنے انبیاء بھیجتا کہ ہر شخص کے کان میں ہر نبی خود آ کے کہتا، اور اللہ کا یہ نظام نہیں ہے. اللہ نبی بھیجتا ہے، آگے کچھ لوگوں تک نبی پہنچاتے ہیں، ان لوگوں کا فریضہ ہوتا ہے کہ وہ آگے پہنچائیں اور آگے پہنچائیں اور آگے پہنچائیں. اور اس طرح سلسلہ پیغام رسانی آگے چلتا ہے. تو اس لیے اگر یہ قصور ہے کہ وہ علاقہ اور وہ علاقہ اور وہ علاقہ ان تک پیغام رسول یا پیغام قرآن نہیں پہنچا ہے، تو قصور ہمارا ہے جن تک پہنچا ہے. کہ ہم نے چین میں نہیں تبلیغ کی، ہم نے مثلا فلاں ملک میں اپنے مبلغ نہیں کامیاب بھیجے، ہم نے سمجھا ہے فقط جنگ میں ہی کافی ہے، وہاں کون جائے. لیکن بہرحال جن کے وسائل ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ جو لوگ وہاں سے آئے اور یہاں آ کے انہیں پیغام پہنچائے تو ہم تک پہنچے نا. اور اسی طرح ہمارے بھی جو چین میں جائیں انہیں بھی پیغام پہنچانا چاہیے تھا نا. لیکن اس میں مسلم حکومتیں بھی قصوروار ہیں اور امت مسلمہ بھی قصوروار ہے، اس لیے کہ اس نے اپنے فریضے کو اس حد تک ادا نہیں کیا جس حد تک اسے ادا کرنا چاہیے تھا. جبکہ آپ جانتے ہیں کہ تاجر آتے تھے اور وہ اسلام پھیلاتے تھے. تو کیا آج کا جو چین میں تاجر یا طلبہ یا یہ لوگ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، یہ وہاں تبلیغ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ پیغام پہنچا سکتے ہیں یا نہیں؟ لیکن اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے اپنا فریضہ ادا نہیں کیا. تو ہمیں اپنے اس فریضے تبلیغی کی طرف ضرور آگاہ ہونا چاہیے کہ ہم قصوروار ہیں، ہم کوتا ہیں، اور این ممکن ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات اس کی سزا بھی دے اگر ہم کر سکتے تھے اور ہم نے نہیں کیا. قرآن مجید میں ہے کہ جناب خضر علیہ السلام نے ایک بچے کو قتل کر دیا جبکہ اس نے ابھی کوئی جرم نہیں کیا تھا. تو کیا کسی بھی نفس کو جرم کیے بغیر یا جرم کے ارتکاب سے پہلے سزا دینا ٹھیک ہے؟ یہ ایسے ہی جیسے اللہ تعالیٰ کسی کو موت دے دیتا ہے. یہ فرمائیے کہ کسی بچے کو اللہ کی طرف سے موت دینا جائز ہے؟ یہ چھوٹے بچے جو فوت ہو جاتے ہیں انہیں کون موت دیتا ہے؟ تو اللہ کے لیے جائز ہے کہ چھوٹے بچے کو موت دے دے. تو مسئلہ یہ ہے کہ اللہ موت و حیات کا مالک ہے، اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے کہ جرم ہو تو، جرم نہ ہو تو نہ. حضرت خضر کو کس نے کہا تھا کہ اس بچے کو قتل کر دو؟ بولے حضرت خضر نے اپنی مرضی سے قتل کیا تھا یا امر من ربی، ھذا من امر ربی، یہ سب کچھ جو کچھ میں نے کیا ہے. ورنہ تو ذرا تھوڑا سا آپ کسی ٹیکسی کی سکرین کو توڑ کے دیکھیں. جس ٹیکسی میں آپ کار میں چڑھے بیٹھے ہوں تو کیا آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ اس کی سکرین کو توڑیں؟ توڑیں گے تو کیا ہوگا؟ آپ کے گردن میں کچھ پڑے گا نا. تو کیوں توڑا حضرت خضر نے کشتی کو؟ بچے کے قتل کا سوال بھی ہے تو مسکین کی کشتی کا سوال بھی ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ یہ سب کچھ امر ربی کے ساتھ، اور امر ربی پر آپ کو یہ اعتراض نہیں کر سکتے. وہ رب اپنی حکمتوں کو بہتر جانتا ہے، اور اس نے پھر بتا بھی دی کہ میری حکمتیں یہ تھیں. جب وہ حضرت خضر توڑ رہے تھے کشتی تو وہ حکمت تو حضرت موسیٰ کو بھی پتہ نہیں تھی. جب بچے کو قتل کر رہے تھے تو قتل کی جو حکمت تھی وہ حضرت موسیٰ کو بھی پتہ نہ تھی. جب پتہ نہ تھی تو وہ سوال بھی کر رہے تھے، اور میرے خیال میں شاید وہ سوال اپنی شریعت کے مطابق کر رہے تھے. حضرت موسیٰ کی شریعت میں مسکین کی کشتی کو توڑنا جائز تھا یا ناجائز تھا؟ کیا خیال ہے؟ حضرت موسیٰ آخر صاحب شریعت ہے نا، تو ان کی شریعت میں کسی مسکین کی کشتی کو توڑنا جائز یا ناجائز؟ ناجائز. اب بتائیے ان کے سامنے ایک مسکین کی کشتی توڑی جا رہی ہے اور وہ خود صاحب شریعت ہیں، روکیں یا نہ روکیں؟ کیا خیال ہے؟ موسیٰ علیہ السلام روکیں؟ اب ذرا ادھر دیکھیے، اندر سے اللہ کا امر ہو گیا ہے حضرت خضر کو تو توڑ دے. تو حضرت خضر توڑے یا نہ توڑے؟ اب ذرا غور کریں، حضرت خضر کو اللہ کہہ رہا ہے توڑ دو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کی شریعت کہہ رہی ہے روک لو، اور دونوں صحیح ہے. تو اصل معاملہ کہاں جاتا ہے؟
اللہ پر جو اللہ کرتا ہے وہ صحیح ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ حکیم مطلق ہے اور کوئی کام بغیر حکمت کے۔ حضرت بی بی رقیہ کا روضہ مبارک کہاں واقع ہے؟ دیکھیے جی، جہاں تک آپ کے پاکستان کا مسئلہ ہے تو شاید وہ بی بی رقیہ کا تو روضہ ہو، مدفن ہو لاہور میں، لیکن کون سی رقیہ اس کی مجھے تحقیق نہیں ہے، مشہور کر دی گئی ہے، بچپن پہ ہمیں اس کا کوئی پتہ نہیں تھا، بعد ازاں کچھ راوی اٹھے اور انہوں نے اپنی روایتیں بیان کرنا شروع کر دی اور لوگوں میں مشہور ہو گیا، لیکن میرے خیال میں ابھی تک کوئی تحقیق اس بات کو ثابت نہیں کر سکی کہ وہ حضرت علیہ السلام کی اپنی دختر ہیں۔ اما ہو سکتا ہے کہ ان کی ایسی دختر ہوں جو ان کی دختر نسل سادات میں سے ہوں، اس میں کوئی شک کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن آپ بہرحال نسل سادات سمجھ کے اس قبر کا بھی احترام کر سکتے ہیں، اس کو سلام بھی کر سکتے ہیں۔ بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد۔ قبلہ آج کل یہ معاملہ بہت عام ہے کہ عورتیں اپنے بال کٹوا کر بیچتی ہیں، تو اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ بظاہر تو میرے خیال میں اس کا تعالیٰ فقہی فتویٰ جو ہے مراجع کا وہ میرے علم میں نہیں ہے، ظاہراً تو یہ کام اچھا نہیں ہے۔ قبلہ آج کے دور میں سرکاری نوکری کے حصول کے لیے پیسے دینے پڑتے ہیں، کیا یہ دینا جائز ہے یا نہیں؟ شاید لینا ناجائز ہو، دینا جائز ہو۔ نعرہ حیدری بآواز بلند صلوات اللہ اللہم صلی علی۔ ولی اللہ کیا ہوتا ہے؟ کیا ایک سے زیادہ ولی اللہ ہو سکتے ہیں؟ ہمارے اہل سنت برادر یا برادران کے یہاں یہ رواج ہے کہ وہ کسی بھی نیک بندے کو ولی اللہ کا لقب دے دیتے ہیں اور رہبر بنا لیتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ ولی اللہ کے دو معنی ہیں، ایک ہے اللہ کی طرف سے حاکم، ایک ہے اللہ کا دوست۔ اللہ جس سے دوستی کرے، اللہ جس سے محبت رکھے، وہ اللہ سے محبت رکھے۔ ایسے تو خیر کئی ولی ہو سکتے ہیں جو اللہ کے دوست ہوں اور اللہ ان کا دوست ہو۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ لیکن ایک ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ، تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول ہے۔ یہ بمعنی حکمران کے ہے، جس کے معنی میں جس کے لیے رسول اکرم نے من کنتم مولا ہو فہذا علی مولا، ایک ولی بمعنی مولا من اللہ ہے اور ایک ولی بمعنی دوست ہے۔ تو دوست والا فارمولہ اور ہے اور اللہ کی طرف سے حاکم ہونے والا فارمولہ۔ کہ ایک شخص کے پاس حرام کی کمائی ہے، لیکن وہ ایک اور شخص اس کے پاس ملازمت کرتا ہے اور وہ جو پیسے حاصل کرتا ہے اسی مال سے ہے، کیا اس کے لیے یہ حلال ہے یا حرام ہے؟ کوشش کرے کہ اسے یہ پتہ نہ چلے کہ یہ پیسے مجھے دیے جا رہے ہیں یہ اس نے حرام کے لیے ہے، یعنی جو کرنسی اس کو دی جا رہی ہے وہ کرنسی اس نے باقاعدہ حرام کی لی ہے۔ اگر اس کے پاس حلال و حرام دونوں طریقے سے آتے رہتے ہیں اور یہ اس کو اجرت دے دیتا ہے اور اس کے علم میں نہیں ہے کہ یہ وہ جوئے کے کمائے ہوئے پیسے ہیں جو اس نے مجھے اٹھا کر دے دی ہے، تو اس کے لیے جائز ہو سکتے ہیں، شرعاً اس کا کچھ جائز نہیں۔ لیکن اگر یہ پتا ہو کہ وہ اس کی جیب سے نکالیں اور تجھے بطور اجرت دے رہے ہیں، پھر وہ تیرے لیے جائز ہے۔ قبلہ فقہ جعفریہ کے مطابق غدیر خم پہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں نے آج دین مکمل کر دیا ہے، پھر آخری وقت رسول خدا قلم دوات مانگ رہے تھے، تو جب دین مکمل ہو گیا تھا تو کیا لکھ کر دینا چاہتے تھے؟ وضاحت فرمائیں۔ ایک تو رسول اکرم نے نہیں فرمایا تھا، اللہ نے فرمایا تھا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دین۔ تو جس ذریعے سے دین کامل ہوا تھا رسول اکرم اسی کو لکھ کر دینا چاہتے تھے۔ اعلان ولایت کے ساتھ دین کامل ہوا تھا نا، من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا۔
اور میں سمجھتا ہوں آج 15ویں صدی میں ہم نہ سمجھے کہ وہ جنہوں نے کہا تھا حسبنا کتاب اللہ، میرے خیال میں شاید وہ ہم سے زیادہ اونچے سمجھدار تھے۔ قبلہ داڑھی رکھنا اور کتنی مقدار ہونی چاہیے؟ ائمہ خدا علیہ السلام کے نزدیک اس کی کیا حد بندی ہے؟ فقہا تو بظاہر یہی فرماتے ہیں کہ کہا جائے کہ یہ داڑھی والا ہے، یعنی کم از کم نظر آئے کہ یہ داڑھی ہے۔ اب باقی رہا یہ کہ وہ انچوں میں اور ملی میٹروں میں رکھی نہیں جائے تو یہ بات اور ہے کہ وہ داڑھی کی اپنی کیفیت بھی ہوتی ہے۔ کسی کی داڑھی ایسی ہوتی ہے کہ وہ جب تک کہ تھوڑی بڑی نہ رکھے سمجھ نہیں آتا یہ داڑھی والا ہے یہ داڑھی والا نہیں ہے، اور کسی کی اتنی گھنی داڑھی ہوتی ہے کہ وہ اگر مشین بھی پھرا دے تو بھی پتہ چلتا ہے کہ اس کی داڑھی ہے۔ تو بہرحال عرف میرے خیال میں مبنا ہے، اگر عرف کہتا ہے کہ یہ داڑھی والا ہے تو فرق ادا ہو جائے۔ نماز عصر اور نماز عشاء کا اول وقت کون سا ہے؟ روشنی ڈالیے۔ دیکھیے کہ اول وقت اور فضیلت کے وقت کی بات آتی ہے۔ عام طور پر تو علماء فرماتے ہیں کہ نماز عصر کا اول وقت فضیلت شروع ہوتا ہے جب شاخص کا سایہ 2/7 ڈھل چکا ہوتا ہے، یعنی 7 فٹ قد ہو کسی لکڑی کا اور سایہ پیدا ہو زوال کے بعد، تو جب وہ 2 فٹ ہو جائے گا تو وقت ظہر فضیلت ظہر کا وقت ختم ہو جائے گا اور فضیلت عصر کا وقت شروع ہو جائے گا۔ اور عشاء کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جب مغرب میں جو سرخی پیدا ہوتی ہے سورج کے غروب ہونے کے بعد، ایک سرخی ہوتی ہے مشرق میں ایک سرخی ہوتی ہے مغرب میں، مغرب کی سرخی جب ظاہر ہو جائے گی تو عشاء کا وقت فضیلت شروع ہو جائے گا۔ لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ جب آپ نے مغرب کی نماز بھی پڑھ لی اور نوافل بھی پڑھ لیے تو اب آپ کے لیے پڑھ لینا اول وقت ہی شمار ہوگا عشاء کا، وہ آخر وقت شمار نہیں ہوگا۔ تو اسی طرح عصر کا ہے کہ جب آپ نے ظہر پڑھ لی تو اس کے بعد آپ کے لیے عصر کا وقت پڑھنے کا اول وقت قرار پا سکتے ہیں، اگرچہ کہ فضیلت اسی میں ہے کہ آپ درمیان میں نوافل بھی پڑھیں اور علیحدہ وقت پہ پڑھیں، جس پر عموماً ائمہ خدا بھی عمل پیرا رہے ہیں، لیکن انہوں نے چونکہ جائز قرار دیا ہے اکٹھا پڑھنے کو، اور اس لیے ہم نے بڑا فائدہ اٹھایا ایسے اکٹھے پڑھنے سے، اس لیے کہ ہمیں بڑا آسان ہو جاتا ہے، ایک وضو کیا اور اپنا نمازیں پڑھی اور پھر گھر گیا اور پھر واپس نہ آنا پڑا، اور اگر آپ کو بھی اسی طرح واپس آنا پڑے جس طرح کے برادران آتے ہیں تو پھر آپ کو ذرا تکلیف ہوگی، اور شاید معصومین نے آپ کی سہولت کو اس میں مد نظر رکھا ہے۔ ایک شخص نے زکوٰۃ کا حساب اس وقت کیا جب گندم کی فصل اٹھائی تھی، لیکن اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی تھی اس وقت، اب وہ قیمت ادا کرنا چاہتا ہے تو کیا اس وقت قیمت ادا کرے یا آج کی، جبکہ آج قیمت زیادہ ہو چکی ہے؟ جی آج یہ زیادہ ہو چکی ہے اس کی ادا۔ بابا سے بلند صلوات۔ یعنی وقت ادا کی قیمت ادا کرنا چاہیے۔ عورت ایام مخصوصہ میں وضو کر کے جائے نماز پہ عبادت تسبیح وغیرہ کر سکتی ہے؟ جی کر سکتی ہے، بلکہ مستحب ہے اس کے لیے کہ جتنا وقت نماز پہ گزارتی تھی اتنا وقت تسبیح خدا میں گزارے۔ سفر میں جو نماز قضا ہوئی تھی اسے پوری پڑھے یا قصر؟ قصر۔ سفر میں اگر قضا ہو گئی یعنی نماز کا ٹائم ختم ہوا تو اس وقت وہ سفر ہی میں تھی، سورج غروب ہوا تو ابھی اس کا سفر ختم نہیں ہوا تھا تو اب قصر ہی قضا کرے گا۔ لیکن اگر گھر پہنچ گیا نماز کا وقت ابھی موجود تھا اس نے نہیں پڑھی، مثلا غروب کے سے کچھ ٹائم پہلے گھر پہنچ گیا نماز کا وقت موجود تھا، نماز عصر پڑھ سکتا تھا لیکن اس نے نہیں پڑھی، تو اب اگر وہ قضا پڑھے گا تو پوری پڑھے گا، کیونکہ آخری وقت اس پر پوری نماز واجب ہو چکی تھی۔ بس معلوم ہوا کہ جب آخری وقت ہوتا ہے اس کو دیکھنا پڑتا ہے، اگر آخری وقت میں قصر اس کے ذمہ تھی اس نے نہیں پڑھی تو قضا قصر کرے گا، اور آخری وقت میں اگر پوری اس کے ذمہ تھی اس نے نہیں پڑھی تو قضا پوری کرے گا۔ اذان اور نماز باجماعت کے درمیان کتنا زیادہ سے زیادہ فاصلہ ہونا چاہیے؟
عام طور پر زیادہ سے زیادہ تو اتنا نہیں ہونا چاہیے کہ جس سے پتہ چلے کہ یہ اذان کسی اور نماز کی قرار پا گئی ہے۔ عرف اس میں بتاتا ہے کہ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ انتظار کے لیے کچھ تھوڑا سا نمازیوں کا انتظار تو کرتے ہیں اذان کے بعد، اور اگر اتنا ہی انتظار کیا جتنا عام طور پر ہوتا ہے پھر تو وہی نماز وہ اذان کافی ہے۔ لیکن اگر اتنی دیر گزر گئی ہے کہ کہا جائے کہ یہ اب اذان بہت پہلے ہو گئی تھی اور یہ اذان اس نماز کے لیے شمار نہیں ہوتی، تو ایسی صورت میں پھر دوسری اذان دینی چاہیے۔ نعت علی کی شرعی حیثیت کیا ہے، اور کیا یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ کہنا صحیح ہے، یہ جملہ درست ہے؟ واضح ہے کہ جملہ تو عربی اعتبار سے اس کے اوپر سوالات ہیں، لیکن یہ کہ نعت علی کو فقط اس نیت سے پڑھنا کہ میں مولا علی کو اپنی مدد کے لیے بلا رہا ہوں، تو اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے۔ اس نیت سے نہیں کہ یہ روایت ہے اور اس میں آیا ہے اور اس کی سند یہ ہے اور اس کی سند وہ ہے۔ عوام الناس کے حوالے سے میرے خیال میں اتنی تکلیف شرعی ان پر نہیں ہے کہ وہ سندوں کی بحث کریں، وہ فقط اس امر تک کافی ہے ان کے لیے کہ یہ نعت علی میرے لیے مولا علی سے مدد مانگنے کا وسیلہ ہے، اور اس کے ذریعہ میں مولا علی کو اپنی مدد کے لیے بلا رہا ہوں۔ تو جو کہ معصومین علیہ السلام کا اس عالم میں مدد کرنا، اس کو فقہ جعفریہ نے منع نہیں کیا، اس لیے جائز ہے۔ صبح صادق شیعوں کے نزدیک اور سنیوں کے نزدیک کیا فرق ہے، کتنا فرق ہے ان کے مابین؟ صبح صادق میں تو شاید کوئی فرق نہیں، البتہ نماز کے پڑھنے میں فرق ہے۔ یعنی اہل سنت صبح صادق تو وہی تقریباً مانتے ہیں جیسے کہ ماہ رمضان میں ہوتی ہے۔ ماہ رمضان میں آپ کی اذان اور ان کی اذان تقریباً ایک ہی وقت میں ہو رہی ہوتی ہے، اور صبح صادق وہی ہے جو پو پھوٹنا جسے آپ کہتے ہیں، پو پھوٹتی ہے تو ایک ہی وقت میں پھوٹتی ہے۔ البتہ ان کی روایات نے، مثلا احناف کی روایات نے ان کی نماز کو اندھیرے میں پڑھنے کی اجازت نہیں دی، بلکہ تھوڑا سا آسمان روشن ہو جائے تو انہوں نے اس کو نماز پڑھنے کو بہتر قرار دیا ہے، جبکہ ہمارے ائمہ خدا علیہ السلام نے آسمان کا روشن ہونا اور اس کا انتظار کرنا کوئی ضروری قرار نہیں دیا، بلکہ آپ کا جو فوراً ہی اندھیرے ہی ابھی ستارے نظر آ رہے ہوں اور آپ نماز فجر پڑھ لیں تو یہ آپ کے لیے بہتر، اس کو اول وقت بھی کہا جاتا ہے نا۔ تو نماز کی ادائیگی کے اعتبار سے ہمارے اور ان کے درمیان فرق ضرور ہے، وہ ذرا دیر سے نماز پڑھنے کو باعث ثواب قرار دیتے ہیں اور ہم اندھیرے ہی نماز پڑھنے کو باعث ثواب۔ قبلہ پہلی دفعہ خمس کا حساب کیسے کیا جاتا ہے؟ استعمال شدہ مال کا حساب کیسے ہوگا جو بغیر استعمال اس بارے میں تو فقط یہی مشورہ دوں گا کہ اپنے ساتھ پہ بوجھ نہ ڈالو، ایک لسٹ اپنے اموال کی تیار کرو، اپنے تمام اموال کی، خواہ وہ منقولات ہوں خواہ وہ غیر منقولات ہوں، آپ کی وراثت میں آپ کو آئے ہوں یا آپ نے خود کمائے ہوں، خریدے ہوں یا جیسے آئے ہوں، جو بھی آپ کے پاس اموال خدا ہے اور آپ کی ملکیت ہیں، آپ ان کی ایک لسٹ تیار کریں اور ایک ایسے عالم کے پاس پہنچ جائیں کہ جو آپ کے مقلد کے فتوے کے مطابق آپ کو اس میں رہنمائی کر سکے، تو یہ کام آپ کے لیے سب سے آسان ہوگا۔ ورنہ آپ بیٹھے رہیں گے، ایندہ واجب ہے تھے، ایندہ نہیں تھے، ایندہ کیا کر رہے تھے، اودہ کیا کر رہے تھے، ایک مسئلے کو آپ پوچھتے رہیں گے اور شاید آپ پھر تنگ ہو جائیں گے اور آپ کہیں گے میں کڈھے نہیں۔ تو اس لیے میرے خیال میں آسان جو میرا تجربہ ہے یہی ہے، آپ اپنے آپ کو فقط اتنی سی تکلیف دیں کہ آپ کے اموال کی جو لسٹ ہے وہ آپ کے پاس ہو اور آپ ساتھ ہوں، اور مولانا سید ضیاء الحسن صاحب قبلہ کی خدمت میں اب حاضر ہو جائے اور نے کہے جی میں آیت اللہ سیستانی کا مقلد ہوں اور یہ میرا مال ہے، آپ مجھ سے پوچھتے جائیں، جس چیز کا خمس واجب ہو مجھے بتاتے جائیں، جس کا واجب نہ ہو اس کو کاٹتے جائیں، میں دینے کے لیے حاضر ہوں۔ کیا یہ آسان نہیں؟ اور ادا بھی کریں، پھر ادا بھی ابھی تو بات حساب کی تھی، ادا تو کریں گے کہ یہ ادا کیے بغیر تو چارہ ہی نہیں ہے، آزان دیں اور نماز نہ پڑھیں یہ تھوڑی بات کریں۔ قبلہ صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا حیدر، آزادی کی صحت و سلامتی کے لیے
اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ قبلہ آخری سوال ہے کہ عموماً تمام مراجع کرام کی توضیح المسائل میں یہی لکھا ہوا ہے کہ نماز جمعہ کا جو وقت ہے وہ اول زوال عرفی ہے، اور جب اول زوال عرفی میں پڑھ لی جائے تو وہ نماز ظہر سے کفایت کرتی ہے۔ کیا مطلب ہے اول زوال عرفی سے؟ بیان فرمائیں۔ میں نے جو کچھ اس سے سمجھا ہے، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ آپ مراجع کی بغل میں رہتے ہیں، میں تو دور بیٹھا ہوں، لیکن بہرحال ان کا فرمان یہ نظر آتا ہے کہ ایک ہوتا ہے زوال حیعتی، حیعتی جو آپ ایک شاخص لگا کر اور زوال کی تشخیص کرتے ہیں، وہ تو بال برابر بھی بتاتا ہے نا کہ 1 انچ یا 1 ملی میٹر بھی اگر زوال ہوا ہے تو آپ کو وہ شاخص بتائے گا۔ لیکن یہ بات عرف میں عام لوگوں کو اتنی جلدی پتہ نہیں لگتی، عام لوگوں کو پتہ تب چلتا ہے ایسے ہی ہونٹ ڈھل گئے، وہ سایہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اتنا سایہ ڈھل گیا، تو اس کو عرفی کہتے ہیں۔ میرے خیال میں اس میں چند منٹ کا فاصلہ ضرور ہوتا ہے کہ زوال حیعتی کب ہوا ہے اور زوال عرفی جو عام لوگ کہتے ہیں کہ ہو گیا ہے زوال، اس کو عرفی کہتے ہیں۔ اور میرے خیال میں اس عرفی میں ہی نماز جمعہ کی وہ بات کرتے ہیں کہ اس میں نماز جمعہ شروع ہو جانا چاہیے۔ بآواز بلند صلوات۔ ہم قبلہ صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں، انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں ٹائم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اور تمام اہل علم علماء کرام کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ قبلہ صاحب ہم پھر آپ کی خدمت میں شکر گزار ہیں، التماس سے دعا۔ ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں چھٹی دی بآواز بلند صلوات۔ اللہم انا نسألک بحق محمد وانت المحمود وبحق علی وانت الاعلا وبحق فاطمة الزہراء وانت فاطر السماوات والارض وبحق الحسن وانت المحسن وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان وبحق سائر الائمة المعصومین اللہم انصرنا بنصرک واحفظنا بحفظک۔ خداوندہ بحق محمد وآل محمد ہماری اس محفل کو قبول و منظور فرما، جو کچھ ہم نے عرض کیا اسے اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرما۔ آمدن سامن کوئی غلطی ہوئی ہو معاف فرما، ہمیں اپنے دین مبین کو سمجھنے کی بہتر توفیق عطا فرما، فقہ جعفریہ سے محبت نصیب فرما، اس کو جس طرح جاننے سے محبت عطا فرماتا اسی طرح اس پر عمل کرنے کی محبت نصیب فرما، اپنے گناہوں کی توبہ کی توفیق نصیب فرما، اپنے واجبات کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، محرمات سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما، مستحبات سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، مکروہات سے نفرت کرنے کی توفیق عطا فرما، علماء مراجع کی حفاظت فرما، علماء حق کو زیادہ سے زیادہ زندگی دراز نصیب فرما۔ خداوندہ ہمارے تمام مراجع، تمام علماء، تمام بزرگان کو شر شیطان سے محفوظ فرما، شر دشمنان سے محفوظ فرما، صحت و سلامتی عطا فرما، مراجع نجف کو سلامتی عطا فرما، مراجع قوم کو سلامتی عطا فرما۔ حضرت علامہ قبلہ محمد حسین ٹھکو صاحب متضل العالی کی صحت کاملہ میں اضافہ فرما، ان کو جلد از جلد اپنی واپسی صحت نصیب فرما اور اس مقام کو سنبھالنے کی دوبارہ توفیق نصیب فرما۔ ہمارے محترم عالم دین حضرت علامہ قاضی سید نیاز حسین رحلت فرما چکے ہیں، اللہ ان کو مغفرت عطا فرما اور ان کو جوار رحمت نصیب فرما، ان کی زندگی کی تمام حسنات کو قبول و منظور فرما، جو خدمات انہوں نے انجام دی ہیں انہیں منظور و مقبول فرما۔ خداوندہ دیگر بھی جتنے بھی اہل ایمان رحلت کر چکے سب کو مغفرت عطا فرما، ہمارے بزرگان کو مغفرت عطا فرما، اس جامعہ کے جتنے بھی خدمت گزاران فوت ہوئے ان کو مغفرت عطا فرما، جنہوں نے اس کی مدد کی ان کو مغفرت عطا فرما، دیگر تمام جامعات علمیہ کے بانیان اور مؤسسین اور خدمت گزاران معاونین سب کو مغفرت کاملہ سے سرفراز فرما، دین اسلام کو سربلندی نصیب فرما، مذہب اہل بیت کو ترقی عطا فرما، ہمارے درمیان اتحاد و وحدت پیدا فرما، قائد ملت کو اپنی تائیدات نصیب فرما، علماء حق کا سایہ دراز فرما اور ہمیں اپنے دین مبین کا سچا خادم ہونے کی توفیق عطا فرما، ہمیں حج و زیارت نصیب فرما، حرمین شریفین کو آزاد فرما، مراجع نظام کو سلامتی سے سرفراز فرما، ہمارے مولا کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے سچے کلاموں میں سونے کا شرف عطا فرما۔
اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم قل لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرجا. عمرین کرام ابھی جشن میلاد